بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان علم میراث کے سلسلہ میں ہم نے ابتدا میں ہی اصل مسئلہ اور عادات کے درمیان مختلف نسبتوں کو پڑھ چکے ہیں، لیکن سراجی میں عادات کی نسبتوں کو اول کے بعد ذکر کیا ہے، تو یہاں پر ہم عادات کی نسبتوں کو مختصر انداز میں بیان کر کے صرف سراجی کی عبارت کو حل کریں گے۔ یہ بات ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کوئی بھی دو سے عدد ہوں، ان کے درمیان چار نسبتوں میں سے ایک نسبت ضرور ہوتی ہے، یا تو ایک عدد دوسرے عدد کے مساوی ہوتا ہے، یا پھر ایک عدد دوسرے عدد سے مختلف ہوتا ہے۔ اگر مساوی ہو تو اس کو ہم نسبت تماثل کہتے ہیں، اور دونوں عددوں کو ہم متماثلین کہتے ہیں۔ اور اگر دونوں مختلف ہوں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کو پورا تقسیم کرتا ہے یا تقسیم نہیں کرتا۔ اگر چھوٹا عدد بڑے عدد کو پورا تقسیم کر دے تو یہ نسبت تداخل ہے، اور ان دونوں عددوں کو ہم متداخلین کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر چھوٹا عدد بڑے عدد کو پورا تقسیم نہ کرے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آیا کوئی اور تیسرا عدد ایسا ہے جو ان دونوں عددوں کو پورا تقسیم کرتا ہے یا کہ نہیں۔ اگر کوئی اور عدد ایسا ہو کہ جو ان دونوں عددوں کو پورا تقسیم کر دے تو اس کو ہم توافق کہتے ہیں، اور ان دونوں عددوں کو ہم متوافقین کہتے ہیں۔ اور اگر چھوٹا عدد بڑے عدد کو پورا تقسیم نہیں کرتا اور کوئی تیسرا عدد بھی ایسا نہیں ہے جو ان دونوں کو پورا تقسیم کرے، تو اب یہ نسبت تباین کی ہے۔ تو ان کے بارے میں ہم ضابطہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ تماثل کی صورت میں احد المتماثلین سے ہم مسئلہ شروع کریں گے، تداخل کی صورت میں ہم اکثر العددین سے مسئلہ شروع کریں گے، اور توافق کے بارے میں بھی ہم بتا چکے ہیں کہ ایک عدد کا وفق لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے، اور جو حاصل ضرب ہوگا اس سے ہم اصل میراث شروع کریں گے۔ اور تباین کے بارے میں بھی ضابطہ بتا چکے ہیں کہ ایک عدد کو لے کر دوسرے عدد کے کل میں ضرب دیں گے، اور جو حاصل ضرب ہوگا اس سے ہم مسئلے کی ابتدا کریں گے۔ تو اب ہم ان چاروں نسبتوں کو سراجی کی عبارت میں دیکھتے ہیں۔ مصنف نے فرمایا کہ فصل فی معرفت التماثل والتداخل والتوافق والتباین بین العددین، کہ دو عددوں کے درمیان تماثل، تداخل، توافق اور تباین پہچاننے کے بارے میں۔ تماثل العددین کون احدہما مساویا للآخر، دو عددوں کے درمیان تماثل کی نسبت ہونے کا مطلب یہ ہے ان میں سے ایک دوسرے کے مساوی ہو، جیسے 2 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 6 ہو جائیں، 9 ہو جائیں۔ وتداخل العددین المختلفین ان یعد اقلہما الاکثر ای یفنیہ، اور دو عددوں کے درمیان تداخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو دونوں عدد مختلف ہوں کہ یہ کہ چھوٹا بڑے کو شمار کر دے، شمار یعنی کہ اس کو ختم کر دے، جیسے 2 اور 6 ہو گیا، کہ 2 سے اگر ہم شمار کرنا شروع کریں، 2 ایک بار 2، 2 3،
دو دو بار 4، دو 3 بار 6، تو یہ 2 نے 6 کو شمار کر لیا، تو اس سے پتہ چلا کہ 2 اور 6 کے درمیان جو نسبت ہے وہ تداخل کی ہے۔ مصنف نے تداخل کی کئی تعریفیں ذکر کی ہیں جن کا مطلب اور منشا ایک ہی ہے۔ دوسری تعریف ذکر کرتے ہیں، او نقول هو ان يكون اکثر العددین منقسما علی الاقل قسمتا صحیحتا، کہ یہ کہ دونوں عددوں میں سے جو بڑا ہے وہ چھوٹے عدد پر صحیح تقسیم ہو جائے۔ صحیح تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسر باقی نہ رہے۔ جیسے اگر ہم 6 کو 2 پر تقسیم کریں تو 2 3 3 ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ او نقول، یہاں سے تیسری تعریف ذکر کر رہے ہیں تداخل کی، هو ان یزید علی الاقل مثلہ وامثالہ فیساوی الاکثر، کہ یہ کہ جو چھوٹا عدد ہے اس کے اوپر مثل یا کئی مثل بڑھایا جائے تو وہ اکثر کے مساوی ہو جائے۔ جیسے اب 2 ہے اور 6، تو اگر 2 کو ہم 1 مثل بڑھائیں تو 4 ہو جائے گا، ایک اور مثل بڑھائیں تو وہ 6 ہو جائے گا۔ تو اب یہ 2 دگنا ہونے کی صورت میں یہ 6 کے مساوی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مصنف نے ایک اور تداخل کی تعریف ذکر کی ہے، او نقول هو ان يكون الاقل جزءا للاکثر مثل 3 و9، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اقل یعنی چھوٹا عدد ہے وہ بڑے عدد کا حصہ ہو، جز ہو، جیسے 3 اور 9۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ 9 کے اندر 3 3 ہوتے ہیں، تو 3 جو ہے وہ 9 کا ایک حصہ ہے، گویا کہ 9 کا ایک ثلث بنتا ہے۔ تو یہ 4 تعریفیں ذکر کی ہیں جن کا مقصد ایک ہی ہے کہ تداخل کو سمجھانا۔ اس کے بعد مصنف نے توافق کو بیان کیا ہے، وتوافق العددین اللہ یعد اقلہم الاکثر ولكن يعدهما عدد ثالث كالثمانیہ مع العشرین، اور 2 عددوں کے توافق کا مطلب یہ ہے کہ دونوں عددوں میں سے جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو شمار نہ کر سکے۔ وَلَكِنْ يَعُدُّهُمَا عَدَدٌ ثَالِثٌ، لیکن ان دونوں کو کوئی تیسرا عدد شمار کر لے، كالثمانیہ مع العشرین، جیسے 8 اور 20 ہو گیا۔ اب 8 20 سے چھوٹا ہے، اور اسی طرح 8 20 کو شمار نہیں کر سکتا، اسی طرح 20 جو ہے وہ 8 پر پورا تقسیم نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک اور تیسرا عدد ایسا پائے جاتے ہیں کہ جو ان دونوں کو پورا شمار کر سکتا ہے، وہ ہے 4، کہ 4 کا اگر ہم پہاڑا 2 تک پڑھیں تو 4 2 بار 8، اور اگر 4 کا پہاڑا ہم 5 تک پڑھیں تو 4 5 بار 20۔ تو یہ 4 ان دونوں کے لیے ایک تیسرا عدد ہے جو ان دونوں کو شمار کرتا ہے۔ تو اب 8 اور 20 ان دونوں کو ہم متوافقین کہیں گے، اور ان دونوں کے درمیان 4 شمار کرنے والا ہے تو اس کی نسبت سے ہم توافق بالربع کہیں گے، اور اسی طرح 4 2 بار 8 ہوتا ہے تو 2 جو ہے وہ 8 کے لیے وفق شمار ہوگا، اور 4 5 بار 20 تو 5 جو ہے وہ 20 کا وفق شمار ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ تعدہما اربعۃ فہما متوافقان بالربع، کہ ان دونوں کو 4 شمار کر دیتا ہے تو وہ دونوں متوافقان بالربع شمار ہوں گے۔ لأن العدد العاد لہما مخرج لجزء الوفق، اس لیے کہ جو عدد ان دونوں کو شمار کرنے والا ہے
لہما مخرجن، تو ان دونوں کے لیے یہ 4 مخرج ہے وف کے جز کا. تو وف کا جز وہ ربع ہے، اور 4 جو ہے وہ ربع کا مخرج ہے. وتباین العددین اللہ یعد العددین معا عدد ثالث، اور 2 عددوں کے درمیان تباین کی نسبت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 عددوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو شمار نہ کرتا ہو معاً اکٹھے. عدد ثالث کوئی تیسرا عدد، کتسع مع العشرہ، جیسے کہ 9 10 کے ساتھ ہو. اب 9 10 سے چھوٹا ہے، لیکن 9 10 کو تقسیم نہیں کر سکتا، 10 9 پر تقسیم نہیں ہو سکتا. اور یہاں پر کوئی تیسرا عدد بھی نہیں جو ان دونوں کو اکٹھے شمار کر سکے، اکٹھے ان کے ساتھ اس کا کوئی توافق کی نسبت بن سکے. تو اس صورت میں ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ تباین کی ہے. اب تماثل کو بھی پہچاننا آسان ہے، تداخل کو بھی پہچاننا آسان ہے، لیکن توافق اور تباین کو پہچاننا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو مصنف نے اس کا ایک طریقہ ذکر کیا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 2 عدد مختلف ہوں تو آپ بڑے عدد سے چھوٹے عدد کو تفریق کرنا شروع کر دیں، ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ. جب آپ تفریق کرتے جائیں تو آخر میں اگر 1 بچ جائے تو سمجھیں کہ دونوں عددوں کے درمیان تباین ہے، اور اگر 1 کے علاوہ 2 بچ جاتے ہیں، 3 بچ جاتے ہیں، 4 بچ جاتے ہیں تو سمجھیں توافق ہے. تو جو عدد بچے گا اسی اعتبار سے ان کے درمیان توافق ہوگا. مثال کے طور پر اگر 2 بچے تو ہم کہیں گے کہ ان دونوں عددوں کے درمیان توافق بالنصف ہے. 3 بچتا ہے تو ہم کہیں گے توافق بالثلث ہے. 4 بچتا ہے تو ہم کہیں گے کہ ان کے درمیان توافق بالربع ہے. اسی طرح ہم 10 تک کہیں گے توافق بالعشر. اور اگر 11 بچتا ہے یا 12 بچتا ہے تو پھر ہم آگے کہیں گے توافق بجزئی 11، اور اگر 12 بچتا ہے تو ہم کہیں گے توافق بجزئی 12، تو اسی طرح توافق بجزئی 15 اگر 15 بچ جائے. وطریق معرفت الموافقت والمباینۃ بین العددین المختلفین ان ينقص من الاکثر بمقدار الاقل من الجانبین مرۃ او مرارا حتی اتفقا فی درجۃ واحدۃ. اور موافقہ اور مباینہ پہچاننے کا طریقہ یہ ہے 2 مختلف عددوں کے درمیان کہ اکثر سے اقل کی مقدار، یعنی بڑے عدد سے چھوٹے عدد کی مقدار کو دونوں طرف سے ایک بار یا کئی بار کم کر دیں. حتی اتفقا فی درجۃ واحدۃ، یہاں تک کہ دونوں عدد ایک ہی درجے میں جا کر متفق ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں. فإن اتفقا فی واحد، اگر ایک میں متفق ہو جاتے ہیں، فلا وفق بینہما، تو اب ان دونوں عددوں کے درمیان کوئی وفق نہیں ہے، توافق نہیں ہے. وإن اتفقا فی عدد فہما متوافقان بذلک العدد، اور اگر دونوں متفق ہو جائیں کسی عدد میں، کیونکہ صاحب میراث یعنی کہ سراجی کے اس ضابطے کے مطابق یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ عدد کی تعریف وہ 2 سے شروع ہوتی ہے اور 1 جو ہے وہ عدد شمار نہیں کیا جائے. فإن اتفقا فی عدد فہما متوافقان بذلک العدد، تو اگر وہ کسی عدد میں دونوں متفق ہو جائیں تو اس عدد کی بنسبت یہ دونوں آپس میں متوافقین شمار ہوں گے. ففی الاثنین بالنصف، اگر 2 بچ جاتے ہیں تو توافق بالنصف شمار ہوگا. وفی الثلاثۃ بالثلث، اور اگر 3 بچ جائیں تو توافق بالثلث شمار ہوگا.
وفی الاربعۃ بالربع، اور اگر 4 بچ جائیں تو توافق بالربع شمار ہوگا، ہاکذا الی العشرہ، اسی طرح 10 تک ہوگا۔ وفی ما وراء العشرہ یتوافقان بجزء منہ، اور 10 کے بعد ان کے اندر جو توافق ہوگا وہ ہم اس کو تعبیر کریں گے جز کے ساتھ، آنی فی 11، یعنی کہ میری مراد یہ ہے کہ 11 میں ہم کہیں گے بجزء من 11، کہ توافق بجزء من 11، اور وفی 15 بجزء من 15، اور 15 میں ہم کہیں گے بجزء من 15، یعنی توافق بجزء من 15، فاعتبر ھذا، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ تو بہرحال دوستو یہ اصل میں وہی ذو اضعاف عقل نکالنے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ ذو اضعاف عقل ویسے تو نکالنا ہو عددوں کا تو ہمیں ایک عمل کرنا پڑتا ہے، تقسیم کا عمل، لیکن یہ 4 نسبتیں پہچان لیں تو پھر ہم بغیر عمل کے بھی ذو اضعاف عقل نکال کر ہم مسئلے کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔